ترکوں کا نظریہ ہے کہ جو ترکوں کی اصل بادشاہ ہیں جنہوں نے ترک کو کامیابی عطا فرمائی اور یہ قسطنطنیہ کی فتح میں جنہوں نے مین کردار ادا کیا، وہ حضرت حرام رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خالہ ہیں۔ ناظرین، حضرت حرام رضی اللہ تعالی عنہا کون تھی؟ بہت سارے لوگ اس بات کو جاننا چاہتے ہیں، اور ان کا سلسلہ نسب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے رضائی تھا یا نسبی تھا۔ اس حوالے سے میں آپ حضرات کے سامنے ان کی تفصیل بیان کرتا ہوں۔ حضرت حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ان کی کنیت ہے، حرام یعنی حرام کی والدہ، اور ان کے 2 نکاح ہوئے تھے۔ اس حوالے سے ایک ان کا نکاح حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا، اور پہلا نکاح حضرت عمر سے ہوا تھا۔ اور ان کا جو نام ہے اس کے حوالے سے ایک روایت میں آتا ہے کہ ان کا نام رمیسہ تھا، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ ان کا نام رمیسہ تھا، اور یہ قبیلہ بنو نجار سے تعلق رکھتی تھی۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دادا ہیں، ان کی جو والدہ محترمہ ہے حضرت سلمہ، وہ کیونکہ مدینہ منورہ سے ان کا تعلق تھا، بنو نجار سے ان کا تعلق تھا، اور اسی لیے حضرت عبداللہ جو گئے تھے مدینہ منورہ، کیونکہ وہ ان کے ننیالی رشتہ دار تھے اور ان کا وہاں انتقال ہوا۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ جب گئیں اپنے شوہر کی قبر کی زیارت کے لیے، تو پھر ان کا بھی وہاں انتقال ہوا راستے میں ابوا کے مقام پر، اور ان کو شہیدۃ البحر کے لقب سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ اور ان کی کنیت حرام ہے، اور نام میں نے بتا دیا۔ والدین کا تعلق مدینہ منورہ کے قبیلہ خزرج کے خاندان بنو نجار سے تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جناب عبد المطلب کی والدہ سلمہ بنت عمر کا تعلق بھی اسی خاندان سے تھا۔ چنانچہ بنو نجار کے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جذباتی لگاؤ رکھتے تھے۔ حضرت حرام کا سلسلہ نسب یوں ہے: حضرت حرام بنت ملحان بن خالد بن زید بن حرام بن جندب بن عامر بن غنم بن عدی بن نجار۔ اور یہ جو سلسلہ نسب لکھا گیا ہے، یہ طبقات ابن سعد میں لکھا ہے، اور ان کی والدہ کا نام جو ہے ملیکہ تھا، جو مالک بن عدی بن زید بن مناد بن عدی بن عمر بن مالک بن نجار کی بیٹی تھی۔ حضرت حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلیم کی حقیقی بہن تھیں، اور وہ سلیم کون ہے؟ وہ حضرت انس کی خالہ ہوئی۔ حضرت سلیم حضرت حرام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جناب عبد المطلب کی والدہ کی پوتی تھی۔ اس طرح یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خالہ ہوئیں۔ یکم محرم الحرام 24 سن ہجری کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد سیدنا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ منتخب کیا گیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پورا جو سرزمین شام تھی اس کی پوری حکومت ان کے کنٹرول میں دے دی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیونکہ قیصر اور کسریٰ، جو کسریٰ ہے جو فارس، یعنی یہ تو فتح ہو چکا تھا اور یہ مسلمانوں کے پورے کنٹرول میں بھی آ چکا تھا، لیکن یہ جو رومی تھے قیصر روم، یہ ابھی تک انہوں نے مسلمانوں کے آگے سرنڈر نہیں کیا، اور یہ مسلمانوں کے ساتھ ہمیشہ جنگ موتا ہوئی، اور یہ ساری جو جنگیں ہیں ان کا احوال آپ حضرات جانتے ہیں۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش تھی کہ بھئی اس جو علاقہ ہے، اس علاقے کو سیکیور کیا جائے، اور اسی بنا پر انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجازت طلب کی کہ آپ مجھے اجازت دیں بحری لشکر تیار کرنے کی۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اجازت عطا فرمائی، تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بحری لشکر تیار کیا، اور وہ لشکر آپ نے روانہ کیا۔ اب یہ بڑا اہم لشکر ہے، اس کے اندر سیدنا حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس میں شامل تھی۔ حضرت حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر بہت زیادہ تھی، اور تو ان کے شوہر حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ خود ایک جلیل القدر صحابی ہیں اور انصاری ہیں، اور آپ نے تمام غزوات میں شرکت کی، آپ بدری صحابی ہیں، یعنی ان کا ایک اپنا ایک مقام ہے۔ تو انہوں نے اپنی اہلیہ کو کہا
کہ تمہاری عمر زیادہ ہو چکی ہے، تم اتنا یعنی، اور جو بحری لشکر ہے یہ بڑا سخت لشکر ہوتا ہے، بحری بیڑے میں کشتی میں سواری کرنا، تو یہ تم شاید برداشت نہ کر سکو، اور تمہاری عمر بھی زیادہ ہو گئی۔ تو انہوں نے پھر حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ حدیث سنائی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر میں آرام کر رہے تھے، اور آپ نے خواب دیکھا کہ میری امت کا ایک لشکر ہے جو سمندروں پہ ایسے سفر کر رہا ہے جیسے بادشاہ بیٹھے ہوتے ہیں اپنے مسندوں پہ۔ آپ نے فرمایا نعم الامیر امیرھا و نعم الجیش جیشھا، کہ وہ بہترین امیر اس کا ہوگا، بہترین لشکر ہوگا، اور جو بھی اس میں شرکت کرے گا اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت کر دی۔ تو حضرت حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سو کے اٹھے تو آپ مسکرا رہے تھے، تو پوچھا یا رسول اللہ آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ تو حضور نے یہ خواب سنایا، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ کیا میں بھی اس لشکر میں شامل ہوں گی؟ تو حضور نے فرمایا ہاں تم بھی اس لشکر میں شامل ہوگی۔ تو لہذا انہوں نے اپنے شوہر کو یہ جب حدیث سنائی تو انہوں نے ان کو اجازت دی، تو اس بنا پر وہ اس لشکر میں شامل ہوئی، اور یہاں پہ جس جگہ پہ میں ابھی موجود ہوں یہاں پہ ان کا مزار ہے، یہاں پہ ایک قبرص سائپرس کے اندر جو ہے انہوں نے مسلمانوں نے جو ہے وہ لشکر کو اتارا، اور جو قسطنطین تھا اس کے ساتھ یہاں پہ مقابلہ ہوا اور اس کو شکست دی، اور یہ جگہ جو ہے وہ فتح ہوئی جس کو قبرص کہا جاتا تھا۔ حضرت حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 نکاح ہوئے۔ پہلا نکاح حضرت عمر بن قیس سے ہوا، اور ان سے ان کے 2 صاحبزادے تھے، ایک کا نام عبداللہ تھا اور ایک کا نام قیس، اور یہ غزوہ بدر میں ان کے شوہر اور ان کے بیٹے شریک ہوئے، اور غزوہ احد میں ان کے جو بیٹے ہیں ان کا اور ان کے شوہر حضرت عمر کا انتقال ہوا غزوہ احد کے اندر۔ آپ حضرات کو علم ہے کہ 70 سے زیادہ صحابہ کرام شہید ہوئے تھے، اور پھر کچھ عرصے بعد ان کے بھائی کا بھی انتقال ہوا، تو اس وجہ سے یہ بڑی غم کی حالت میں رہتی تھیں اور بڑی پریشان رہتی تھیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی دلجوئی کے لیے ان کے گھر تشریف لے جاتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ہے حضرت سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ دونوں سگی بہنیں ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر میں تشریف لے جاتے تھے، اور ان کے بھائی بھی ایک شہید ہو گئے تھے بئر معونہ کے اندر، بیٹا بھائی، اور اس اندوناک جو شہادتیں ہوئیں وفات کے بعد، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر ان کے گھر میں آرام کرتے تھے۔ یہ قباء کے علاقے کے اندر رہتی تھیں، اور ایک رات ایک دوپہر کو یہ جب قیام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاں قیام کر رہے تھے، تو گرمی کا موقع تھا، یہ کافی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتی تھیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان سے محبت کرتے تھے، ان کی خدمت کرتی تھیں۔ تو یہ آرام کر رہے تھے، اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ خواب دیکھا قسطنطنیہ کی فتح کے حوالے سے، پہلا لشکر کے حوالے سے جو سمندری لشکر ہوگا، اور ان کو بشارت عطا فرمائی۔ حضرت حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر معاویہ بن ابی سفیان کے زمانے میں بحری سفر اختیار کیا۔ جب وہ سمندر سے باہر نکلیں تو اپنی سواری سے گر کر ہلاک ہو گئیں، اس لیے ان کو شہیدۃ البحر کا خطاب دیا جاتا ہے۔ تغرس الإيمان فينا أحرص الناس